السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا فهما، اللهم رب زدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی، وحدائی، یکتائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ عز و جل کے لیے۔ درود السلام آقا دو جہاں، سرور دو انبیاء، سید کونین، امام المجاہدین، امام المتقین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل تکریم، معزز، محترم، مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ آپ کو اللہ نے سیر کروائی، اسراء و معراج کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے خطبہ میں اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اسے ہیں جہاں پہ عقلیں عاجز آ جاتی ہیں۔ سی معراج راز محبتاں دا کسے دی سمجھ نہیں آنے والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبریل سی صد لے جان والا، یارو عقل دا ایتھے کم کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا جو گئے محبوب؟ ہماری عقلیں عاجز ہیں چونکہ یہ معجزہ ہے۔ دوسری بات، محبوب کو مکہ سے لیا گیا اور لے جا کر کے مسجد اقصیٰ تلک یہ جو سیر کروائی گئی، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ شک صدر ہوا، براق لایا گیا، براق کو آپ نے جا کے باندھا، پھر انبیاء کو نماز کروائی، یہ پورا سلسلہ ہم نے بیان کیا۔ اب بات شروع ہوگی کہ محبوب مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیڑھی لائی گئی، نور کی سیڑھی تھی جس پہ محبوب کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے،
زمین کی آباد کاری، اس کے لیے ہمارے پاس نقلی دلائل نہیں ہے کہ زمین کی آباد کاری کیسے ہوئی، لیکن جو آسمانوں کی آباد کاری ہے اس حوالے سے ہمارے پاس نقلی دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں۔ اگر کوئی شخص اس کا رد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا رد کرتا ہے۔ آسمانوں کی آباد کاری پوری کی پوری سمجھنے کے لیے ہمیں معراج کے واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ معراج کا ہی انکار کر دیں کہ محبوب خواب میں معراج کیا، آپ نے روح کے ساتھ معراج کیا، آسمانوں کی ٹوٹل آباد کاری ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ دوسرا جو آپشن اور پوائنٹ جو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، محبوب نے روح اور جسم کے ساتھ معراج کیا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بہکی بھی نہیں، حد سے بڑی بھی نہیں، جسم اور روح تھی تو اس آنکھ نے مشاہدہ کیا، اگر روح ہوتی تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور تیسری چیز، اسراء و معراج لوگوں نے کہا الگ الگ راتوں میں ہوا، نہیں، آپ بیت اللہ سے چلے مسجد اقصی تلک، اور پھر اس سے آگے ساتوں آسمان تلک، سدرۃ المنتہا تلک، جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے، یہ ایک رات میں ہوا۔ میرے اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ انشاءاللہ ملاحدہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہوا، کیوں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ ہم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی، یہ غلط بات ہے، حدیث ضعیف ہے۔ جبریل نے محبوب کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کر کے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا۔ ہم جتنی بات کریں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے کریں گے۔ پہلے آسمان پر جب آسمان دنیا پر لے جایا گیا، ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا، جس کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ ساتوں آسمان، عرش آسمان ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کیسے آتا ہے؟ ایک کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، پھر آ کر کے صدا لگاتا ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی میرا بندہ ہے مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آسمان دنیا، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ آمینہ کا در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب وہ فرشتہ غیب نہیں جانتا تھا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ اب معراج کے واقعے کو کھول کے دیکھیے، پیر، فقیر، انبیاء اور رسول غیب جانتے ہیں، صرف اور صرف ایک دروازے کا فرق ہے۔ فرشتہ پوچھ رہا ہے کون تیرے ساتھ، کون؟ فرشتہ بھی غیب نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا دنیا کائنات میں کوئی دوسرا غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات، انبیاء غیب نہیں جانتے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے، 70 صحابہ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک قافلے والوں کی استدعا پر بھیجے ہیں، 70 کے 70 انہوں نے شہید کر دیے۔ ایک نبی اپنے چاہنے والوں کو شہید کروا سکتا ہے؟ اگر محبوب غیب جانتے ہوتے، یہاں پر کہ نبی غیب جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ اگر محبوب کو غیب کے علم ہوتا اور غیب کی خبر ہوتی، جتنے سانحے ہمیں ملتے ہیں پورے نبوی دور میں، ممکن تھا کہ میرے محبوب جان بوجھ کر ایسا کرتے؟ جس محبوب سے کسی کا درد برداشت نہ ہو، اگر کسی کو درد ہے، محبوب کو ساری رات نیند نہیں آتی، اتنے نرم دل، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبوب سے زیادہ نرم گوشہ رکھنے والا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کیسے ممکن تھا؟ غیب نہیں جانتے۔ جو تیسرا سوال کیا اب اس نے، تیسرا سوال، یہاں پر نظم و ضبط دیکھیے۔ آسمان پہ جا رہا ہے جبریل،
روز آتا جاتا ہوگا، وہی آ رہی تھی، فرشتے اترتے ہوں گے، فرشتے جاتے ہوں گے، لیکن ایک نظام دیکھیے، مربوط نظام. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبریل. کھولا نہیں، تیرے ساتھ کون؟ یہ مربوط نظام. اور فرشتہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک فرض کی تکمیل کر رہا تھا. اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، تو نے کیا کرنا ہے؟ تیرا کم دروازے تھے، تو دروازہ کھولنا، دروازہ بند کرنا ہے. لیکن ذرا سوچیں، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم کتنے فرض پورے کر رہے ہیں. وہ فرشتہ پوچھ کے دروازہ نہیں کھولا، ابھی تیسرا سوال کرنا ہے اس نے، لیکن اپنا فرض پورا کر رہا ہے. مربوط نظام. اور پھر آسمان کے اوپر جب چڑھنا ہے، اتنی بڑی وسعت، آخر اللہ کے پاس جانا ہے، ایک بادشاہ اور ایک خالق کے پاس، ایک مخلوق کا جانا ہے. تو اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے؟ اس نظام سے اللہ نے اپنی بادشاہت، اپنی خالقیت کو ظاہر کیا ہے. ایویں نہیں جڑا لچا لفنگا مرضی آگے تے آ کے گل بات شروع کر دے. نا نا نا. وہ گھر جن گھروں کا مکمل نظام ہوتا ہے، لاک لگا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ فلاں. ہم نہیں جانتے. آپ جی آپ، ہم جانتے ہیں، آپ اندر آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. قرآن اپنے محبوب کی عزت دیکھیے. لوگوں، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان ذوالنورین آئے، جب تلک محبوب کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اجازت نہیں ملنی، تم نے اندر نہیں جانا. کتنا پیارا نظام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. جب تلک تم اپنے گھر کے سوا دوسرے گھر میں جا رہے ہو، جب تلک سلام کہہ کے اجازت نہ مل جائے، تم نے دوسرے کے گھر میں داخل بھی نہیں ہونا. آج ہمارے گھروں کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ دیور آیا ہے، بغیر کھٹکھٹائے اندر. سالہ آ رہا ہے، اندر. بھائی کا دوست ہے، وہ بھی اندر. کوئی جاننے پہچاننے والا ہے یا نہیں، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، سیدھا اندر. گھر کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ ہم نے گھر کا دروازہ ہر لچے لفنگے، ہر برے آدمی کے لیے کھول رکھا ہے. نہیں. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اور سلام کیوں کہا؟ کہ سلام کہہ کے اندر آنا ہے، صرف اس لیے جب وہ سلام کہے گا اس کی پاک دامنی ظاہر ہوگی کہ مسلمان ہے، کسی چنگے انسان کا پتر ہے. اور سلام بھی نہیں کہا، دروازہ کھلا، سیدھا اندر. مطلب کیا ہے؟ اس کو کسی نے تہذیب نہیں سکھائی. اب آسمانوں کے اوپر انٹری ہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے، کون؟ ساتھ کون ہے تیرے؟ یہ ساتھ کون کا جو سوال کیا، بیوی خامن سے پوچھے، آپ اس کو اندر لا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، مجھے اس سے پردہ ہے، آپ اسے بیٹھک میں بٹھائیں. ابھی دروازہ نہیں کھولا، فرشتے نے دوسرا سوال کر کے دروازہ نہیں کھولا. نظام دیکھیں. خامد گھر میں ہے، بیوی آ رہی ہے، سہیلی ساتھ ہے، پوچھے کھڑا کر کے، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کا بیہیو، اس کا چلنا، اس کا اٹھک بیٹھک کے سلسلے کس کے ساتھ ہیں؟ رو کسے یہاں پہ؟ میرے گھر کے اندر ایک تربیت ہے، ایک خوبصورت ماحول ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں. پوچھ کچھ کی جا رہی ہے، کون ہے صاحب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرا سوال بڑا شاندار سوال ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات کے سردار جا رہے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا، لیکن نہیں. تیسرا سوال فرشتہ کر رہا ہے، آپ کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا یا خود آئے؟ آپ کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا. جبریل سے وہ فرشتہ پوچھ رہا ہے، ایک چھوٹا فرشتہ فرشتوں کے سردار سے جو سوال کر رہا ہے، نوعیت دیکھیے. آپ کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبریل کہتے ہیں جی، لانے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ فرشتہ نہیں جانتا تھا. جب جبریل نے کہا ہوگا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون آ رہا ہے؟ میں صدقے و سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہرا ہو جائے من سکھڑا. وہ کون آ رہا تھا؟ کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، بجلی دا کوئی لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند تے چہرہ صاف نہیں. کون آ رہا تھا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ورفعنا لک ذکرک، پیارے حبیب، زمین کی پستیوں میں نہیں، آسمان کی بلندیوں میں میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے.
فرشتے بھی جانتے تھے کہ کائنات کے سردار آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ میں صدقے و سونا مکھڑا، تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب تیسرا سوال ہوا تو دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کے جو فرشتے نے جملہ کہا، مرحباً بھی، مرحباً و اہلاً بھی، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، اس نے اگلا جملہ جو کہا ہے خوش آمدید، آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں میں آئے ہیں۔ اور اس نے اگلا جملہ جو کہا کتنا ہی اچھا آنے والا ہے اور کتنا ہی اچھا لانے والا ہے، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، کس قدر اچھا انسان آج آسمان کی زینت بن رہا ہے۔ دروازہ تیسرے سوال پہ کھلا۔ اب اللہ کے رسول آسمان دنیا پہ جب چلے گئے، آگے جا کے دیکھا ایک بزرگ انسان بیٹھا ہوا، دائیں سائڈ پہ بھی لوگ، بائیں سائڈ پہ بھی لوگ۔ جبریل سے سوال کیا، محبوب اگر غیب جانتے ہوتے سوال کرتے؟ نہیں۔ سوال کیا کون ہے یہ؟ فرمایا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، سلام کہیے۔ محبوب نے سلام کہا۔ آگے سے جملہ جو ملا، آدم علیہ السلام نے آگے سے کہا مرحباً و اہلاً یا بنی نعم الابن انت، پیارے بیٹے خوش آمدید، خوش آمدید۔ بیٹا کہہ کے پکارا ہے آدم علیہ السلام نے، تو کتنا اچھا بیٹا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جملے دیکھیں۔ محبوب نے کیا پوچھا؟ جبریل یہ دائیں سائڈ پہ اتنے لوگ اور یہ بزرگ جب دائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بائیں سائڈ پہ تحت نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، جب یہ بزرگ بائیں سائڈ پہ دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں محبوب یہ جو دائیں سائڈ پہ ہیں یہ اصحاب الیمین ہیں، جو دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں، یہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ کا ڈر تھا، جو دین کو لے کر کے چلے، یہ سارے جنتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، یہ بائیں سائڈ والے جہنمی ہیں، جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ رک کر کے ایک باپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب دائیں سائڈ پہ دیکھا یہ تو ساڈے نال جنت چلے گئے، جب بائیں سائڈ پہ دیکھا اللہ ہمیں دائیں سائڈ نصیب فرما، اللہ ہمیں جنت والوں میں سے کر دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا امتی بنا دے۔ بائیں سائڈ پہ دیکھا ایک باپ کا دل تڑپ گیا کہ یہ بھی میرے بیٹے ہیں۔ بیٹا کتنا مرضی برا کیوں نہ ہو، کبھی باپ نے برا کہا؟ ہاں، ملامت کرتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے۔ اگر کوئی باپ کے سامنے برا کہہ دے پھر کی کہندا ہے، او جا کم کر، میرا پوتا لکھاں چوں ایک ہے۔ آدم علیہ السلام باپ ہے، پھر نبی کا دل ہے، اور نبی کا دل پھر باپ کا دل، پھر تڑپ، پھر لگن، پھر جنون، پھر وارفتگی، پھر محبت کی پیک دیکھیے۔ بائیں سائڈ پہ دیکھا تو رو کیوں رہے ہیں؟ ہائے اللہ یہ میری اولاد آگ میں جلے گی۔ اب دوسرا آسمان، جبریل نے ہاتھ تھاما دوسرے آسمان پہ، کتنا فاصلہ ہے میں اور آپ نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، اتنا اونچا آسمان۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، نظام، نظم، پھر وہی۔ فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل۔ ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال پھر فرشتہ کر رہا ہے، بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ نہیں؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بھیجا گیا تھا تو لے کے آیا ہوں۔ جبریل بھی کہتے ہوں گے تجھے کیا معلوم صرف بھیجا گیا ہے، میں تو پوری نوکری کر کے آ رہے ہیں۔ کائنات کے سردار، اتنا بڑا عظیم انسان، اللہ اکبر، جس کے سامنے جبریل بھی بیٹھتا ہے دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، محبوب فرماتے ہیں وہاں مجھے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مجھے کہا جبریل نے ھذا عیسیٰ و یحییٰ فسلم علیہما، یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہیے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب یہاں بھائی بیٹا نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟
پیارے بھائی خوش آمدید، یحییٰ علیہ السلام نے کہا پیارے بھائی جی آیا نو خوش آمدید، اور ساتھ ہی کہا او پیارے اور نیک نبی خوش آمدید۔ وہاں پر محبوب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملے ہیں۔ کس کیفیت میں ملے، کیسے ملے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن محبوب کی زبان ہے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، محبوب کی زبان سے نکلا ہے، لہٰذا میں نے اور آپ نے تعبیرات نہیں کرنی۔ محبوب واپس آئے صحابہ سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ کہا جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، تھوڑے تھوڑے گنگریالے بال، اور میں نے اس حالت میں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام جیسے ابھی غسل کر کے باہر نکل رہے ہوں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آسمانوں کی آباد کاری، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کے اوپر پورا نظام زندگی موجود ہے۔ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اجازت کے ساتھ، پوچھ کر کے، اور پھر انبیاء آسمانوں کے اوپر کس کیفیت میں ہیں، پورے کا پورا نظام زندگی موجود ہے۔ جبریل نے پھر ہاتھ تھاما، تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں جا کر کے سوال ایک بار کافی تھے، لیکن نہیں، ان واقعات سے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کیجیے۔ تیسرے نمبر پہ پھر سوال ہوا ہے، کون؟ جبریل، ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا ہے، بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، جی بھیجا گیا تھا، دروازہ کھلا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا تو میں نے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بڑے حسین تھے، آدھا حسن دیا اللہ نے، بڑے حسین تھے۔ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، مجھے کہا گیا ہذا یوسف فسلم علیہ، یہ یوسف علیہ السلام ہے، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، باپ بھی نبی، اور میں نے سلام کیا۔ آگے سے یوسف علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اور پیارے نبی، نیک نبی اور میرے پیارے بھائی خوش آمدید۔ یہ تیسرے آسمان پہ، اور پھر میرے لیے دعائے خیر بھی کی یوسف علیہ السلام نے۔ اب چلتے چلتے چوتھا آسمان آیا، 7 آسمان ہے، یہ معراج ہے۔ محبوب نے عریجہ بھی، مجھے چڑھایا گیا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ۔ یہ محبوب جسم کے ساتھ ہیں، روح کے ساتھ ہیں، اور وہی کپڑے جو محبوب نے بیت اللہ میں پہنے ہوئے تھے، اور وہی چمڑے کا جوتا جو محبوب نے پہنا ہوا تھا، اس جوتے اور کپڑے سمیت محبوب آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ بلند مرتبہ مل گیا جس کو مل گیا، جوتا بھی وہی، کپڑے بھی وہی، اتنا بلند کہ محبوب جو چیز تیرے ساتھ جڑ گئی ہم نے اسے بھی بلند کر دیا ہے۔ پہلے ابو بکر، صرف ابو بکر تھے، جب تیرے ساتھ جڑ گئے ہیں ابو بکر صدیق، ہم نے جنت میں بزرگوں کا سردار بنا دیا ہے۔ محبوب پہلے کتابیں بھیجی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن جب تیرے اوپر کتاب اتاری ہے ہم نے کتاب کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جو چیز محبوب کے ساتھ جڑ گئی وہ بھی بلند و بالا ہو گئی۔ شہید بڑے بڑے، شہید بڑے بڑے، لیکن محبوب جب تیرا صحابی، تجھے ماننے والا جب تیرے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا، میں نے تیرے چچا حمزہ کو قیامت تک کے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے۔ محبوب عورتیں اور بھی بہت زیادہ، عورتیں اور بہت زیادہ، لیکن جو عورت تیرے ساتھ نسبت ہو گئی، وہ امی عائشہ ہو، وہ امی خدیجہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، میں نے ساری کی ساری عورتوں کو قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے ان کی ماں بنا دیا ہے۔ یہ بلند مرتبہ دیا اللہ نے۔ میرے محبوب کے کپڑے، میرے محبوب کے جوتے معمولی نہیں تھے۔ کیوں؟ صحابی خالد بن ولید میدان میں کھڑے ہیں اور دیکھا کہ ہم شہید ہو رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، کہا ٹوپی تلاش کرو، میری ٹوپی گر گئی۔ انہوں نے کہا جی اتنی خون ریز جنگ آپ ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ہاں اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں، اس ٹوپی کے اندر میرے محبوب بال کٹوا رہے تھے، میں نے بال اٹھا کر کے ٹوپی میں سلائی کروائے تھے، ان بالوں کے صدقے کی وجہ سے مجھے امید ہے اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ محبوب کا جوتا بھی اعلیٰ، محبوب کے کپڑے بھی اعلیٰ، محبوب کا لعاب دہن بھی اعلیٰ، محبوب کا خون بھی اعلیٰ۔ ایک صحابی کو خون دیا، سینگی لگوائی، جا خون بہا کے آ۔ تھوڑی دیر بعد آیا، اللہ کے رسول میں نے خون پی لیا ہے۔
فرمایا خون تو حرام، تو نے کو پی لیا؟ اللہ کے رسول آپ کا خون تھا، میں نے گوارا نہ کیا کہ زمین پہ پھینکوں، محبوب کی زبان ہلی، اس خون پینے کی وجہ سے جہنم کی آگ اللہ نے تیرے اوپر حرام کر دی ہے۔ یہ بلند مرتبہ مل گیا جس کو مل گیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ بلند مرتبہ محبوب کو ملا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ خواب میں ہوا، روح کے ساتھ ہوا، نانا میرے بھائی، میرے محبوب نے جبریل کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، کپڑے بھی وہی ہے، جوتا بھی وہی ہے۔ آپ جا رہے، چوتھا آسمان آیا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہی بات، کون؟ جبریل، ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا، جی بلایا گیا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے، جبریل کہتے ہیں ھذا ادریس فسلم علیہ، یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیے۔ جب سلام کہا آگے سے آواز آئی، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، پیارے نبی، نیک نبی اور پیارے بھائی، خوش آمدید۔ پھر محبوب نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں اتاری تھی، ہم نے ادریس کو بلند و بالا مقام عطا کر دیا ہے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ویسے ہی ملاقات ہوئی جیسے پہلے آسمانوں پہ ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی، اوپر گئے، سلام کہا، آگے سے دعائے خیر ملی، دعائے خیر ملنے کے بعد چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کہا، سلام کے بعد انہوں نے دعا دی، دعا دینے کے بعد جب آپ آگے چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے روتے روتے ایک جملہ کہا، رب ھذا غلام بعثتہ بعدی، اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تیرا غلام، میں بھی تیرا غلام، تو نے اس بندے کو میرے بعد بھیجا ہے، یدخل من امتہ الجنت اکثر مما یدخل من امتی، اور رونے کی وجہ کیا ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں چلی جائے گی۔ یہ رونا حسد کی وجہ سے تھا؟ نہیں، حسد کی وجہ سے نہیں تھا۔ پھر اگلا جملہ جو کہا، دوسری روایت میں ملتا ہے، ربی لم اظن ان ترفع علی احدا، اللہ میں نے تو گمان کیا تھا قیامت تک تو مجھ سے زیادہ مرتبہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ یہ دو جملے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے حسد کیا تھا۔ میرے بھائی، ایک چھٹا آسمان، اللہ کا قرب، پھر نبی، پھر رسول، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سمجھنے والا، جس پہ اللہ نے تورات اتاری، بھلا وہ نبی حسد کر سکتا ہے؟ حسد نہیں کیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ان کی رسالت قیامت تک نہیں تھی، محبوب کی رسالت قیامت تک تھی، اور جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ دین سے ہٹ گئے، اسلام سے ہٹ گئے، اللہ کی توحید سے ہٹ گئے۔ جب امتی عبادت کرتا ہے، جس نبی کا امتی ہوتا ہے، اللہ اس نبی کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں امتی کی عبادت کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے رو رہے تھے کہ بنی اسرائیل پہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، ان کے لیے دعائیں کی، ان کو تبلیغ کی، لیکن یہ ایسے لوگ تھے، یہ نیکیاں نہیں کرتے رہے اور میری امت ختم ہو گئی۔ محبوب کی امت قیامت تک باقی رہے گی، نیک لوگ قیامت تک آتے رہیں گے اور لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرتا رہے گا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اچھا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث بیان کرتے ہیں اسراء و معراج کے بارے میں۔ محبوب کہتے جب میں جا رہا تھا اسراء پہ اور معراج پہ، میں نے کیا دیکھا، بعض نبی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں، بعض نبی 5-6 لوگ، بعض نبی ایک قوم چھوٹی سی، بعض نبی ان کے ساتھ ایک جماعت تھوڑی سی بڑی جماعت، لیکن میں نے ایک قوم دیکھی اتنی زیادہ لوگ ہی لوگ،
میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کس نبی کی امت ہے؟ محبوب کہتے میرے دل میں رشک پیدا ہوا، کاش اتنی بڑی امت میری۔ فرمایا نہیں پیارے حبیب، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اچھا اگلا جملہ جو کہا، محبوب فرماتے مجھے کہا گیا سر اٹھائیے، میں نے سر اٹھایا۔ اب ناز نخرے دیکھیں، 10-11 سال مصیبت پریشانی میں گزارنے کے بعد ایک خالق، ایک معبود، محبت کرنے والا اللہ اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، ماتھے پہ اتنی تیوڑی بھی برداشت اب نہیں، کتنے بٹے پیر نے، کتنے گالاں، سب کچھ محبوب برداشت کرنا ہے۔ ادھر چھوڑا سا ذہن میں آیا کہ میری امت، اسی وقت کہا سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، ذرا دیکھیے۔ محبوب فرماتے میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں جدھر بھی دیکھتا تھا لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ۔ مجھے فرمایا گیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ موسیٰ کی قوم کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کئی زیادہ یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی امت ہے۔ ہائے ہائے، کتنا محبت، کتنا پیار، کتنا پیار۔ ایک ہے سیر کروانا، ایک ہے سیر کرواتے کرواتے انعامات بھی دینے۔ محبوب ایوی انعام لے لو، ابھی انعام، ابھی تحفہ لے جاؤ، ایوی تحفہ لے جاؤ۔ محبوب فرماتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، جبریل بول کر کے کہتے ہیں پیارے حبیب ابھی ان میں 70,000 لوگ نہیں ہیں، وہ 70,000 لوگ جو آپ کی امت کے میرا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کیسی محبت ہے، اللہ ہمیں ان 70,000 میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ محبوب فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا قد کاٹ بیان کیا۔ فرمایا دبلے پتلے سے موسیٰ علیہ السلام تھے اور گنگریالے بال تھے، گندمی رنگ تھا۔ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اب آیا 7واں آسمان، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبریل، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا، جی بلایا گیا، دروازہ کھلا۔ دروازہ کھول کر کے جب فرشتے نے کہا مرحبا بواہلن، آپ اپنوں میں آئے ہیں، خوش آمدید۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے بیت المعمور کو دیکھا، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ اللہ قرآن میں بیت معمور کی قسم اٹھا، اتنی رفت والا یہ گھر ہے۔ بیت معمور کے ساتھ میں نے دیکھا ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے ہیں۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ میری ملاقات ہوئی، محبوب فرماتے ہیں انہوں نے کہا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا، اب 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ او پاکیزہ نبی اور میرے بیٹے خوش آمدید۔ محبوب فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، بیٹا باپ سے مل رہا ہے، فرماتے میرے ساتھ میرے باپ ابراہیم نے بڑی محبت کی، اور محبت کرتے کرتے اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے بڑی دعائیں کی۔ میں نے اپنے باپ کے دل میں اپنی امت کا درد دیکھا، اور مجھے کہا پیارے نبی، پیارے محمد، پیارے میرے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ تحفے دیتا ہوں اپنی امت کو، جا کے مجھے ابراہیم کی طرف سے تحفے دے دینا۔ کتنی پیک کی محبت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا پہلے نمبر پہ جب آپ واپس جائیں اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا۔ اور دوسرا جملہ جو کہا، فرمایا جب آپ واپس جائیں جا کر کے اپنی امت کو خبر دینا ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانھا قیعان۔ جنت کی مٹی میں نے دیکھی ہے بڑی عمدہ ہے، میں نے اس کا پانی دیکھا ہے بڑا میٹھا ہے، لیکن اپنی امت کو جا کے کہنا کہ چٹیل میدان ہے جنت۔ اچھا اگلا جملہ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی امت کو تحفہ دینا، چٹیل میدان ہے، پانی میٹھا ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، اپنی امت سے کہنا وہاں پہ شجر کاری کر لیں۔ محبوب فرماتے میں نے پوچھا شجر کاری کیسے ہوگی؟ باپ ابراہیم نے بتایا امت سے کہنا پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ کی امت یہ جملے، یہ کلمات کہے گی، اللہ جنت میں ان کے درخت لگانا شروع کر دے گا۔ ابھی وہاں ہی کھڑے تھے، دوسرا تحفہ ایک اور دے دیا۔ فرمایا پیارے بیٹے جب واپس جاؤ مر امتک
فَلْيُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ، زمین بڑی وسیع ہے، مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، وہاں پر شجر کاری کریں۔ میں نے پوچھا کیسے کریں، ممکن کیسے ہے؟ فرمایا انہیں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ محبوب نے پھر اسی لیے کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص جنت کے خزانے مانگتا ہے، دنیا میں جنت کا خزانہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہاں تک یہ 7واں آسمان، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ آپ نے پھر حلیہ بیان کیا، آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا، میں نے اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا ہے، میری اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل مشابہ تھی، باپ اور بیٹے کی شکل مشابہ تھی۔ بیت المعمور جسے محبوب نے آخر میں دیکھا، آسمان پہ 7ویں آسمان پہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے، علماء کہتے ہیں اس کی سیٹ پہ بیت المعمور ہے۔ 70,000 فرشتے روز اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے فرشتے کتنے زیادہ ہیں؟ فرمایا آسمان کے اوپر 7 آسمان اتنے بڑے آسمان، لیکن 7 آسمانوں پہ 4 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کو رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ اور آخری بات ہے، یہ جو انبیاء سے ملاقات ہوئی یہ کیوں ہوئی؟ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء کہتے ہیں جب کسی انسان کو خواب میں کوئی نبی ملے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو ویسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے اس نبی کو ہوا تھا۔ جب اللہ نے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی، اس کا مطلب یہ تھا پیارے حبیب جس طرح جنت سے مجھے ایک دشمن کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی اور میں زمین پہ آیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ مکہ سے آپ کو بھی دشمنوں کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑے گی، دل کو چھوٹا نہیں کرنا۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ محبوب یہود و نصارہ نے مجھے بڑا تنگ کیا، یہودیوں نے مجھے پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش کی، ایک وقت آئے گا آپ مدینے میں جائیں گے، یہودی آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، مکر و فریب کریں گے، اور محبوب کو زہر بھی ایک یہودی عورت نے دیا تھا۔ لیکن جس طرح اللہ نے مجھے بچا لیا تھا، وہ اللہ آپ کو بھی یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پیارے حبیب جس طرح میں یوسف علیہ السلام، میرے سگے بھائی، میرے باپ جائے اور ان بھائیوں نے میرے خلاف کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو کنویں میں پھینک دو۔ میرے سگے بھائی تھے، لیکن سگے بھائیوں نے میرے خلاف جو کیا آپ کو معلوم ہے۔ آپ کے لوگ، آپ کے چاہنے والے جن میں آپ رہتے ہیں، آپ کے دل دادا جن میں آپ نے بچپن گزارا ہے، جوانی گزار لی ہے، جن پہ آپ کو بڑا مان ہے، یہی لوگ میرے بھائیوں کی طرح آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جس طرح اللہ نے مجھے غلبہ دیا تھا، اللہ آپ کو بھی غلبہ دے گا۔ اور پھر وہی ہوا فتح مکہ پہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، آج میں وہی جملہ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام سے اللہ نے ملاقات کروائی۔ یہ کیوں کروائی تھی؟ ادریس علیہ السلام پہلے نبی اور پیغمبر ہیں جنہوں نے خطوط لکھے تھے۔ پیارے حبیب آپ اپنی زندگی میں بادشاہوں کو خطوط لکھیں گے، بادشاہ کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کریں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیارے حبیب بڑے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور سامری اس نے لوگوں کو مرتد کر دیا تھا۔ جب معراج سے واپس جائیں گے دنیا آپ کی مخالفت کر کے جو مسلمان نئے نئے ہیں وہ بھی مرتد ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریشان نہیں ہونا۔ جس طرح اللہ نے ان مرتدین کو قتل کروا دیا تھا،
غزوہ بدر کے اندر اللہ مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو اور جو لوگ مرتد ہو جائیں گے اللہ ان کا کلا کما کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ کیوں کروائی؟ پیارے حبیب، جس طرح ملک شام میں جب میں فتح کرنے گیا، میرے بعد یوشع بن نون نے فتح کیا تھا، آپ بھی شام کی طرف جائیں گے۔ غزوہ تبوک کہاں ہوا تھا؟ شام میں ہوا تھا۔ دومت الجندل کا رئیس، اس نے آپ کو جزیہ دے کے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نے اسی شام کو فتح کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ملک شام کو فتح کیا۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اصل مقام یہ ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے کیوں بیٹھے تھے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ قرآن کہتا ہے پیارے حبیب، جو انسان چھوٹا سا بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اسی مل پا دینے بے قدری نہیں کرتے ہیں۔ جس ابراہیم نے میرا گھر بنایا دنیا پہ، اور تب بنایا جب میرا گھر موجود نہیں تھا، قربانی دی، اپنا بیٹا چھوڑا، اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا اور پھر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ، یہ معصوم سا بچہ میں جو غیر بیابان آبادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ صرف ایک نیت سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ اللہ، میرا بیٹا تیری نمازیں پڑھے گا تو لوگوں کے دل کو اس گھر کی طرف مائل کر دے گا۔ اللہ بے قدری نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس کام کی وجہ سے جو اللہ کا گھر دنیا پہ بنایا تھا، اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ 70,000 فرشتے جس گھر کا طواف کرتے ہیں اس گھر کا سربراہ بنا کے بٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ آج بھی اگر ہم لوگ عہد کر لیں دنیا کماتے رہنا ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ جب میرا اللہ بے قدری نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گھر بنانے کی پاداش میں آسمان کے اوپر بیت المعمور کا نیگے باں بنا کے بٹھا دیا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کا گھر بنائیں اللہ ہماری بے قدری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ محبوب نے فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ کل قیامت کے دن جنت میں اس کا محل اس کو دکھائے گا۔ ایک اینٹ لگا دیں، ایک اینٹ کے بدلے محبوب ایک اینٹ، تھوڑا سا گھر، فرمایا اگر کوئی ایک اینٹ بھی لگا دے اللہ اس کے بدلے بھی جنت میں اس کا محل تیار کر دے گا۔ اللہ نے ساڈے لیول پہ سوچنا ہے؟ نہیں، وہ بہت بڑا ہے، اس کی خدائی، اس کی کبریائی، ساری مخلوق مجھ سے مانگنا شروع کرتے، مانگتی جائے، میں پوری دنیا کائنات کو اس کی مرضی کے مطابق عطا کرتا جاؤں۔ میری بادشاہت اتنی بڑی ہے لوگوں، میری بادشاہت اتنی بڑی ہے جیسے سمندر میں سے چڑیا چونچ کے ساتھ پانی لیتی ہے، اس کی چونچ کو جو پانی لگتا ہے، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اگر میں پوری دنیا کو عطا کر دوں۔ اللہ نے ہمارے مطابق دینا؟ نہیں میرے بھائی، دنیا میں اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ کے دین کا کام کرو گے، اللہ کل قیامت کے دن بھی بلند کر دے گا۔ دے ولولائے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج، مشکل نہیں یاران چمن مار کا باز، پرسوز ہو اگر نفس سے سینہ دراج۔ شوق، لذت، جنون یہ ہو، دین کا کام کرنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، اللہ پھر رہتی دنیا تک بھی نام رکھتا ہے۔ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ موت آتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے، قیامت تک اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندوں کو جنہوں نے میرے لیے کام کیا پوری دنیا کائنات کے سامنے بلند کر کے ان کی عزت کروں گا، ان کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
ان الحمد للہ الذی احکم الحاکمین وهو الحق وقوله الحق والصلاة والسلام علی من جاء بالحق وعلی آلہ وصحبہ الذین جاہدوا بالحق اما بعد۔ 7 آسمان ہم نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر بیت المقدس سے لے کر کے 7ویں آسمان تک، اور ہر آسمان پہ اللہ کا گھر موجود ہے۔ آسمان دنیا پہ جو گھر ہے اسے بیت العزہ کہتے ہیں، اسی طرح 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ ہر آسمان پہ اللہ کا گھر عبادت خانہ موجود ہے جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا پہ بھی موجود ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی سیٹ پہ بیت المعمور ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر بیت المعمور گر جائے وہ سیدھا بیت اللہ پہ آ کے گرے گا، یعنی بالکل سیٹ میں ہے۔ یہ اللہ نے زمین کا انتخاب کیا ہے۔ یہ زمین بیت اللہ سے لے کر کے عرش بری تک جہاں پر بیت المعمور ہے 7ویں آسمان تک، یہ پاکیزہ زمین ہے، پاکیزہ خلا اور پاکیزہ سب کچھ ہے۔ اور 7 آسمان پہ ہر آسمان پہ اللہ کا گھر موجود ہے جہاں پہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسجد کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنا ہے۔ آسمانوں پہ بھی فرشتے اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، زمین پہ بھی ہم نے اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ ہم لوگ کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ محبوب کا سفر 7ویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا تلک، پھر آپ نے جو جو دیکھا، پھر آگے جنت اور جہنم آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت یاب کر دے، جو فوت ہو چکے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔